بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اس وقت اگر پورے ملک کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان دشمن عناصر جہاں پاکستان کے اندر معصوم لوگوں کی اور بے گناہ لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بارڈر ہیں وہاں پر ہمارے نوجوانوں کو بھی مختلف وقفے سے ان کے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کی وجہ سے غربت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اور اسپیشلی یہ جو مسائل ہیں ہماری نوجوان نسل کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہے، اور بہت ساری ایسے واقعات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے اسکول اور کالج کی تو وہاں پر ان کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کی بات کی جائے تو وہاں پر مختلف طریقوں سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگا دیتی ہے، اپنی زندگیاں قربان کر رہی ہیں۔ آخر کون ہے اس کے ذمہ دار؟ وہ کون سے عناصر ہے جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے؟ کیا والدین اس کے ذمہ دار ہیں، ریاست، معاشرہ، یا اسلحے کا کلچر، یا پھر میڈیا؟ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ نوجوانوں میں یہ جو خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے یہ کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے جناب عبدالخالق ہمدرد صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ظاہر برکت اللہ صاحب ہیں، وہ تجزیہ نگار ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب ہیں۔ تو ذبیح اللہ شاکر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا براہ راست نمبر 00441104031011۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پہ بھی اپنے جو پیغام ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ تو بڑھتے ہیں ہم ذبیح اللہ شاکر صاحب کی طرف۔ ذبیح اللہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کے اوپر مسلمانوں کی اور ہر انسان کی رہنمائی کی ہے، اور ہر پہلو کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ اپنی زندگی میں اس پہلو کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خودکشی کرنے والے افراد ہیں ان کے متعلق شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے، کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ افضال، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا، اور وقتاً فوقتاً آپ اپنے اس چینل کے تھرو معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور بہت اچھا یہ مثبت پہلو ہے کہ میڈیا کے اندر اب ایسے چینل بھی شروع ہوئے ہیں جو معاشرے میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر میڈیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اصلاح معاشرے کے بجائے انتشار معاشرہ زیادہ کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ بہت جلدی مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے سوال یہ کیا کہ خودکشی کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر دیکھیں، شریعت کے اندر سب سے پہلے انسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اہمیت اسلام میں حد درجے بہت زیادہ ہے۔ اور قرآن نے تو بلکہ یہ کہا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک جان کو قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا ہے۔ یہاں پر یعنی کتنا اس چیز کے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک انسان کی جان کتنی اہم ہے اسلام کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں تو دوسرے آدمی کو، پھر اللہ تعالیٰ آدمی کو خود بھی کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آدمی اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرے۔
ٹھیک ہے. اور پھر دوسری انسانیت کی جان کی حفاظت ہے، وہاں اپنی جان کی حفاظت بھی اسلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کریں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیونکہ ہم جب اس شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں، شریعت کے اوپر نظر جب ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت قیامت کی صبح تک کے لیے یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، ضابطہ حیات ہے. تو ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کو ڈرانے کے لیے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے، کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آج میں پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں، اپنی جان ختم کر لی، اپنے آپ کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی تو شاید ان مشکلات سے چھٹکارا مل جائے گا. بلکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد ایک مرنے کے بعد بھی زندگی شروع ہوتی ہے. اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پریشانی، مصیبت، اس سے بھاگنے کے لیے خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا اس کی وہ مصیبت، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی اپنے آپ کو قتل کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، خودکشی کرنے کے بعد؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سب سے زیادہ روایتیں حدیثیں نقل کرنے والے صحابی ہیں، ان سے مروی ہیں سب سے زیادہ روایتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ یتوجأ بها فی بطنہ فی نار جہنم. جو آدمی اپنے آپ کو کسی لوہے کے ساتھ ختم کرے گا، یعنی قتل کرے گا، تو وہ آدمی جہنم کے اندر بھی اسی طرح، یعنی مرنے کے بعد قیامت تک بھی اسی طرح وہ اپنے آپ کو اس لوہے کے آلے کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا. قیامت تک وہ یہی عمل دہراتا رہے گا، خودکشیاں کرتا رہے گا. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے کہ یہ زندگی تو ہماری بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے. کیوں؟ دیکھیے آپ، یہ ہماری زندگی ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، 50، 100، زیادہ سے زیادہ کیا ہے 120، 30 یہاں تک. لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو اس کے اندر اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ہمیشہ خودکشیاں کرتا رہے گا اور اسے تکلیف ملے گی، اور جہنم میں ہوگا. جہنم کی آگ کا عذاب الگ، اور یہ جو عمل دہراتا رہے گا یہ عذاب الگ. پھر اسی طرح صرف یہی نہیں کہ وہ کسی آلے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرے تو اس کی یہ ہے، بلکہ جو آدمی زہر کھا کے اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ قیامت تک اور پھر قیامت کے بعد بھی جہنم میں بھی زہر کھا کے یہ عمل دہراتا رہے گا، خودکشی بار بار کرتا رہے گا. اسے پھر جس طرح یہ آتا ہے کہ جہنم میں آگ کا کیا کام ہے؟ جلا کے ختم کر دینا. لیکن قیامت والے دن یہ آخرت کی زندگی ایسی ہے، وہ ختم نہیں ہوگا. آدمی جب وہ ختم ہونے لگے گا، ختم ہوگا، اسے دوبارہ زندگی دے دی جائے گی، وہ عذاب یہ بھوگتا ہی رہے گا. پھر اسی طرح یہ تو ہو گیا کہ کوئی آدمی آلہ حدید، لوہے کی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر لے، زہر کھا کے خودکشی کر لے. پھر یہ ہے کوئی آدمی یہ سمجھتا کہ چلیں وہ تو وعید ہے کہ آدمی تلوار کے ساتھ یا لوہے کے آلے کے ساتھ ختم کرنا یا زہر کھا کے، اس کی وعید ہے. کسی پہاڑ سے، کسی بلڈنگ سے کود کے خودکشی کرنے کی تو وعید نہیں ہے. شریعت نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ جو آدمی کسی پہاڑ سے کود کے، بلندی سے کود کے خودکشی کرتا ہے تو وہ بھی یہی عمل دہراتا رہے گا، اسی طرح جو ہے یہ عمل کرتا رہے گا، اور یہ سخت وعید ہے. یہ اس لیے ساری وعیدیں ہیں کہ انسان کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں امانت دی ہے. جو نفس ہے، جان ہے، جو زندگی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں اسی کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، جس طرح آدمی کو پیدا ہونے کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس سے، اسی طرح اسے مرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے اس میں ہیں کہ جسے چاہے جب چاہے پیدا کرے اسے، اور جب چاہے اسے جو ہے نا موت دے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا کہ اس میں تو مختصراً یہ کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خواہ چاہے وہ آپ پھندا کر کے کریں، کوئی بھی سورس ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ہاں دیکھیے، کسی بھی طریقے سے آدمی اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتا. یہ شریعت کی روح سے بالکل ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. شریعت میں اس کی سخت وعید ہے، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث ابھی پیش کی. اسی طرح یہ آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اور خودکش حملے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں
کیوں؟ وہ ایک تو اپنے آپ کو تو ہلاک کرتے ہی کرتا ہے جو اسلام کے نام پہ آج کل چند سر پھرے، وہ بے گناہوں کو، بے شک وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اسلام ہمیں ایسے بغیر سبب کے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، انسانیت کی اہمیت ہے۔ اسی لیے میں نے جو سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پیش کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور چاہے کہ یہ اسلام کا نام لے کے کئی سارے لوگوں کو خودکش حملہ کرنا، اور یہ چیزیں بھی اسی ضمن میں آتی ہیں، خودکشی کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس کے لیے بھی وہی وعید ہوگی۔ اچھا، اب آگے دیکھیے کہ شریعت نے صرف یہیں پر اس کی سرزنش نہیں کی کہ یہ خودکشی کر لے گا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز کے اندر ذکر کرتے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اس نے خودکشی کر لی، جنگ میں لڑتے ہوئے وہ زخمی ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بدرانی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، اس آدمی نے اپنے آپ کو ختم کرنے میں جلدی کی ہے، میں اس کے اوپر جنت کو حرام کرتا ہوں۔ جنت کو اللہ رب العالمین خودکشی کرنے والے کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سے دل برداشتہ ہوئے، کوئی ٹینشن ہوئی۔ میں آپ کو کچھ واقعات بھی اس بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو معمولی سا واقعہ ہے، اور اس کے بعد اپنی اتنی قیمتی جان کو ختم کر لیا، خودکشی کر لی۔ پھر اس کے میں تھوڑی سی بات اور کہ یہیں پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا جنازہ لایا گیا یا بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے بارے میں جس نے خودکشی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھایا جس نے خودکشی کی تھی۔ اور علماء کرام اس حدیث کی شرح میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو معاشرے کے با اثر لوگ ہوتے ہیں، علماء کرام، دیندار، صالحین، ان کو چاہیے کہ یہ گناہ کرنے والا آدمی، یعنی خودکشی ایک گناہ ہے، کیونکہ شریعت گناہ کے اوپر ہی تو وعید آتی ہے۔ یہ جو جہنم اور کا ذکر ہو گیا، جنت کو حرام کر دیا، گناہ ہے نا یہ۔ تو ایسے آدمی کا جنازے میں یہ با اثر لوگ شریک نہ ہوں، علماء کرام اور بھی جو لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر میں نے یہ غلطی کی، میں نے اگر یہ حرکت کر لی، تو اس میں جو با اثر اور معزز لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، نیک ہیں، وہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، اور میری مغفرت ہو سکتا ہے کہ پھر جب اہل علم اور ایسے معزز لوگ اور نیک لوگ شریک نہ ہوں تو آدمی کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ شاید میری مغفرت ہو یا نہ ہو۔ تو وہ ان کو دعا بھی نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں اس صحابی کے اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھی، کیونکہ نماز جنازہ یہ مغفرت کی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جس آدمی نے خودکشی کی تھی۔ جی، اب دیکھتے ہیں، چلیں، یہ تو اسلام نے ایک مکمل جو ضابطہ حیات اسلام کا ہے یہ ایک پہلو بتا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں، ہم وجوہات کی طرف جاتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ دو پہ لگا دیتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں جو پہلی درسگاہ ہے اس کی طرف آنا چاہیے۔ والدین جو ہیں ان کا کتنا کردار ہے نوجوان نسل کو اس نہج تک لانے میں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں افضال، یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ شریعت نے کیا کہا ہے خودکشی کرنے والے کے بارے میں، اور اس کے اسباب کیا ہیں کہ لوگ جاتے کیوں ہیں اس طرف، یعنی یہ قدم اٹھانے پر مجبور کوئی کیوں ہوتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری جگہوں پر نقص پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور ہم ایسے اقدام سے لوگوں کو بچا نہیں پاتے، جس میں آپ نے سب سے پہلا والدین کا ذکر کیا ہے کہ والدین کا اس میں کیا کردار ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے گھروں میں تربیت کا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی درسگاہ وہ والدہ کی گود ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صالح معاشرہ، با کردار معاشرہ اور اچھا معاشرہ تشکیل پائے ہمارا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ جی بالکل، ماحول اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ پہلی جو آپ کی درسگاہ ہوتی ہے وہیں سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ تو ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عبدالخالق ہمدرد صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ابھی ٹاپک چل رہا ہے وہ نوجوانوں میں خودکشی کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے اس کے اوپر ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ جو خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کے اسباب میں والدین کی بھی جو سستی سمجھ لیں، یا اس میں سمجھ لیں کہ والدین بھی کچھ قصوروار ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرے میں والدین کا ایک کردار ہے نوجوان نسل کو اس نہج تک پہنچانے میں، وہ کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مجھ سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے، میں ان کی آدھی بات سن ضبیر پایا، اللہ شاکر صاحب بات کرتے تو انہوں نے اس بارے میں والدین کے کردار کو اچھی طرح بیان کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ گھر جو ہے وہ بچوں کی پہلی درسگاہ، پہلی تربیت گاہ۔ ہیں۔ جی اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اسباب بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہے، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی سبب میرے خیال میں ہے وہ یہ کہ والدین اور اس کے ساتھ ساتھ جن اداروں میں وہ بچے زیر تربیت یا زیر تعلیم ہوتے ہیں، دونوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ والدین کی اس لحاظ سے کہ دیکھیں، والدین بچوں کی تمام خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کے جو ہے نا وہ ہر اچھے برے سے خیال رکھتے ہیں، لیکن اس چیز میں کمی ہے، وہ یہ کہ ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے۔ جی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں، وہ جو ہے نا والد صاحب جو ہے نا چلے گئے دفتر، والدہ جو ہے نا وہ رہ گئی گھر میں، بچے چلے گئے اسکول میں، شام کو واپس آئے، بچے کر رہے ہیں ہوم ورک، والد صاحب پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ٹی وی، اور والدہ جو ہے نا وہ ہیں اس میں کیا کہتے ہیں، پرچی خانے میں۔ جی اب جب خاندان کے اندر ایک جگہ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، ایک دوسرے کے خیالات کو دیکھنے کا، سننے کا، پرکھنے کا موقع نہیں ہے، تو آپ بتائیے بچے سیکھیں گے کہاں سے، یا ان کی تربیت کہاں سے آئے گی؟ لے دے کہ ان کے پاس وہ چیزیں رہ جاتی ہیں جن کا جو ہے نا وہ غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، درست استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس موبائل فون ہیں، ان کے پاس طرح طرح کے پیکج ہیں، اور ان کو یہ چیزیں فراہم کرنے والے بھی والدین ہوتے ہیں۔ والدین ان کے لیے کمپیوٹر خریدتے ہیں، والدین ان کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں بتا پاتے کہ بیٹا یہ جو کام ہیں، یہ جو چیزیں، ان کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے اور منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور آپ نے اس کو مثبت استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی کوتاہی وہ یہ کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں دے دینے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کا اوپر کوئی نگرانی نہیں ہے، چیک کوئی اینڈ بیلنس کچھ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں بچے اپنا راستہ خود متعین کرتے ہیں، اور جب بچہ اپنا راستہ خود متعین کرے گا، لا محالہ اس کے جذبات ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا دائیں بائیں کی چیزیں ہیں، تو وہ پھر دور نکل جاتا ہے۔ اور جب وہاں سے جس وقت بچہ جو ہے نا وہ بالکل آخری حدوں کو چھو جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو روکنے کی اگر کوشش کریں گے تو میرے خیال میں یہاں سے خودکشی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پہ وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جذبات کا قتل ہو رہا ہے، اور میری سوچ کا قتل ہو رہا ہے، اور میرے جو ہے نا والدین، میرا معاشرہ جو ہے وہ میری اس بات کو جو ہے نا وہ درست نہیں مان رہا یا اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو چلو میں اپنی جو ہے نا جان ختم کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے سارا جو ہے صحیح پاک ہو جائے۔ جی یہ محترم، وہ اس میں بنیادی چیز ایک ہے چیز، جہاں سے سلسلہ سے شروع ہوتا ہے وہاں تک پہنچتا ہے۔ جی اس میں ایک چیز یہ بھی تو ہے کہ والدین جو ہے وہ بچے کی ہر ایک خواہش جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے بھی جو ہے آج کل کے جو بچے ہیں وہ ہر ایک چیز کی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہر ایک جو خواہش ہے چاہے وہ ناجائز ہو یا جائز ہو، اس کو پورا کرنا بھی جو والدین جو وہ کرتے ہیں، اس میں بھی کافی حد تک بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بالکل آپ درست فرماتے ہیں، یہ بالکل درست فرماتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، تو اس کے پاس جو ہے نا ایک اسمارٹ فون، مثلاً یہ ہے کہ اگر وہ سستا ہے یا مہنگا ہے، اس سے ہٹ کر اس کو ایک اسمارٹ فون پا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ بیٹھ کے درسگاہوں میں بھی جو ہے نا وہ اسی سے کھیلتے رہتے ہیں۔ اور ابھی آپ کے علم میں ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کے کالجوں میں جو ہے نا وہ اس میں ایجوکیشن کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان کو یہ پابندی لگائیں کہ اسمارٹ فون بچے نہ لے کے آیا کریں، وہ اس کی وجہ سے پڑھتے بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ساری رات جو ہے نا وہ پیکج ہیں، اور وہ جو ہے نا بستر میں گھسے ہوئے جو ہے نا ساری رات جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو پیکج میں کسی کو میسیجنگ ہو رہی ہے، کسی سے جو ہے نا بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ والدین جو ہے وہ خود اس میں لحاظ سے قصوروار ہیں کہ وہ ان کو بجائے کہ یہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ اس وقت تمہاری ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی ہم آپ کو دے دیں گے، ان کو جو بھی وہ کہے گا جی وہ فلاں کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی لے دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اس میں برابر کے شریک ہے۔
اب اس کے بعد اسی طرح سے جیسے رابطے کی اگر بات ہوئی تو آپ اندازہ لگائیے آج سے 10-15 سال پہلے جب موبائل فون نہیں تھے تو لوگوں کے کون سے کام بند تھے؟ جی موبائل فون نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو ہے نا وہ ایک آدمی کے پاس یہ لیپ ٹاپ نہیں ہے، اس کے پاس اگر وہ ساتھ لے کے نہیں جاتا، لے کے نہیں آتا، اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے کوئی ایسا انقلاب نہیں آیا ہمارے ہاں کہ ہم کہیں کہ اس سے جو بہت بڑا انقلاب آیا ہے. اگر کوئی انقلاب آیا ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کے منفی استعمال میں انقلاب آیا ہے اور بہت زیادہ آیا ہے. اور جیسے پچھلے سال حکومت پنجاب نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی اس پہ پیکیجز ہیں اس کو رات کو جو اس کو پابندی لگائی جائے. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں والدین برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آپ نے ایک چیز ان کو لے کے دے دی، اب اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے کوئی نگرانی نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی جو ہے وہ اس کا استعمال کا جو وہ بات نہیں ہے. لیکن اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ ان چیزوں کو مثبت استعمال کریں. جی اب اگر وہ مثبت استعمال نہیں کریں گے تو اس سے پھر نقصان ہونا جو ہے ایک لازمی سی بات ہے. جی تو ابھی ہم بڑھتے ہیں دوسری درسگاہ، دوسری درسگاہ جسے ہم تعلیمی ادارے کہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کا ایک تو یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کی طرف سے ناقص انتظامات، موبائل فون کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، دوسری تیسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کیا تعلیمی ادارے بھی بچوں کی جو ایک نفسیات ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت چونکہ تعلیم کمرشلائز ہو چکی ہے اور تعلیم جو ہے وہ جس تعلیم میں استاد کا کردار ہوتا تھا اور استاد بچوں کو سمجھاتا تھا وہ چیز ابھی نہیں رہی. ابھی جو ہے نا اسکول کی ایک انتظامیہ ہے جو پرائیویٹ سسٹم ہے اس میں تو اکثر یہی ہے کہ وہ انہوں نے فیس بٹورنی ہے اور زیادہ سے زیادہ بچے ہونے چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا استاد جو تھوڑی سی بھی کسی کے اوپر سختی کرے گا، کوئی بات کرے گا تو لامحالہ وہ انتظامیہ کو اچھا نہیں لگے گا کہ یہ بچوں کو تنگ کرتا ہے اور اس سے خطرہ ہے کہ ہمارے بچے بھاگ میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے وہ خود جو ہے نا اس کو لوز کرتے ہیں، اس کو کوئی سسٹم اس طرح سے چلتا رہے تاکہ ہمارے پاس بچوں کی تعداد کم نہ ہو. اور پھر اس کے بعد اگلی بات ہے کہ جو استاد ہوتا ہے، استاد کی تقریر بچوں کے اوپر اتنا اثر نہیں کرتی جتنا اس کا کردار جو ہے وہ بچوں کے اوپر اثر کرتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ کہ اس وقت مثلاً اگر میں بھی اگر کہیں پڑھا رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں، بچوں سے نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا میری طرح ہو جاؤ. کوئی اور ہے وہ بہت مشکل ہے کوئی کسی سے کہے کہ میری طرح ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جب ان کے پاس نمونہ نہیں ہے، سامنے کی وہ چیز نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتابی علم سے انسان کے اندر تبدیلی بہت مشکل سے آتی ہے. کتابی علم سے کبھی نہیں آتی تبدیلی. ٹھیک ہے، تبدیلی کردار سے آتی ہے. اور جب تک معلم کا جو ہے وہ اس کو دیکھ کے لوگ اس کو نہ سیکھیں کہ یہ ہمارا استاد ہے اور اس کا یہ کردار ہے، تو محالہ جو ہے نا وہ بچے کیسے سیکھیں گے؟ اگر ایک استاد بچوں سے سارا دن وہ کہے کہ بیٹا تم نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اور جو ہے نا وہ استاد خود کبھی جو ہے نا نماز ان کو پڑھ کے نہ دکھائے تو یہ بچے کبھی نماز نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے استاد اگر ان کے سامنے 10 مرتبہ تقریر کرے کہ بیٹا یہ موبائل فون کا استعمال غلط ہے اور جو انٹرنیٹ کا استعمال غلط ہے، اس کا یہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، لیکن جب یہی دیکھتے ہیں کہ وہ استاد بھی بیٹھا ہوا جو ہے شام تک فیس بک پہ لگا ہوا ہے تو یہ بچے کیسے اس سے اثر لیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں اس میں استاد جو ہے وہ ایک نمونہ. جی معذرت کے ساتھ یہاں پر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اور ایک واقعے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. پچھلے ہی آپ دنوں میں دیکھیں کہ ایک 7ویں کلاس کا جو بچہ تھا اس کا ٹیچر کے ساتھ وہ سارے معاملات چلے اور اس نے اپنی جو ہے وہ جان قربان کر دی. اب یہاں پر سوالیہ نشان بن رہا ہے جو ہمارے استاذہ کرام ہیں ان کے اوپر کہ کیا آخر ان کے جو ایک رویہ ہے، ان کا جو ایک طریقہ کار ہے، آخر اس میں اتنی کمزوری کیوں ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس ذہنیت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے مختلف جو ہے وہ لیٹر لکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اپنی جان جو ہے اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیے. محترم اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس درد کو جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے. اور وہ بچہ خواہ وہ کسی کا بھی بچہ تھا جس نے اپنی جان لے لی، آپ اس کے پیچھے اس سبب کو دیکھیں کہ وہ وہاں تک پہنچا کیسے. صحیح بات. اور اس کو جو ہے نا تعلیم جو ہے نا وہ کہاں سے ملی اس کو؟ ایک 7ویں کلاس کا لڑکا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 14 سال ہوگی، 15 سال ہوگی، اور یہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا. اور بلوغت سے پہلے کی اس عمر میں اس کو خط لکھنا کس نے سکھایا؟ اس نے پیار محبت اور یہ ساری چیزیں جو ساری کہانیاں اس کو کس نے سکھائی؟ یہ معاشرے نے سکھائی اس کو. بالکل ٹھیک ہے، آپ روز جو ہے نا آپ دیکھیں اس کو انٹرنیٹ پہ کیا کچھ جو ہے نا وہ نشر نہیں ہو رہا. اچھا اسی طرح سے موبائل فون میں جو ہے نا کیا کچھ چیزیں نہیں آ رہی ہیں. جو ٹی وی ڈرامے ہیں اور وہ ساری چیز، کوئی زمانہ تھا جب جو ہے وہ پاکستان میں
ایک ہی اسٹیشن ہوتا تھا اور اس پہ جو ہے نا اور تلوار ٹوٹ گئی اور یوسف بن تاجدین اور خدا کی بستی اور اس طرح کے ڈرامے دکھائے جاتے تھے جن کو دیکھ کے لوگ سیکھتے تھے. ان میں وہ ایک اخلاقی درس ہوتا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ 100 چینل ہیں, کون سا چینل ایسا پروگرام آتا ہے جس سے دیکھ کے کوئی بچہ کوئی سبق سیکھے؟ صحیح بات. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ڈرامے جو دکھائے جا رہے ہیں, جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ سارا یہی ہے. ہمارا بھی اگر بات کی جائے تو ہمارا جو قومی چینل ہے, قومی چینل جو ہے جو پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے معذرت کے ساتھ, وہ بھی آپ اس کی بھی کنڈیشن ایسے ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ اس کو دیکھ نہیں سکتے. قومی جو چینل ہے, قومی چینل, کسی زمانے میں جو ہے وہ مہینے میں ایک فلم جو ہے نا وہ ایک سمبل سمجھا جاتا تھا, دکھائی جاتی تھی. جی بالکل. ابھی ناچ گانا تو اس کا بھی حصہ ہو گیا ہے. جی بالکل. اور کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی, یعنی اس وقت مجھے شاید لگتا ہے ایسا ہے کہ پالیسی یہی بنا دی گئی ہے کہ آپ تربیت کی کوئی بات نہ کرو, کوئی جو ہے نا اچھی بات کسی کو نہ سکھاؤ, تو لوگوں کو اسی طرح سے, قوم کو اسی طرح سے لگائے رکھو تاکہ جو ہے نا وہ اصلاح و لاب میں ان ساری چیزوں میں لگی رہے اور باقی جو ہے نا کسی طرف کسی کی توجہ نہ جائے. جی تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ قومی جو ہے نا جو ذمہ داری تھی کہ قوم کی تربیت کے لیے ہو, ان چیزوں سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ابھی مثلا جو ہے نا وہ ڈرامہ دکھایا جائے اس میں چور جو ہے نا کیسے چوری کرتا ہے, ڈاکو جو ہے نا کیسے ڈاکہ مارتا ہے, اچھا محبت کیسے کی جاتی ہے, خط کیسے لکھے جاتے ہیں, فون کیسے کیا جاتا ہے. بھائی ہمارے ٹی وی سارے چینل یہی تو دکھا رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں دکھائیں گے تو بچوں کے بارے میں نفسیات کا علم یہ کہتا ہے کہ بچہ سن کر جتنا نہیں سیکھتا اتنا وہ دیکھ کر سیکھتا ہے, اور اسی طرح سے وہ نقالی کی کوشش کرتا ہے. جی بچے کو عواقب کا پتہ نہیں ہوتا, اس کو کل کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اس کو جو چیز سامنے نظر آ رہی وہ اسی طرح سے کر رہا ہے جو جذبات میں اس کا اظہار کر رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو حمدرد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بلاد تبصرے, بلاد تجزیے, چھپتے سوالات, دل نشین جوابات, وصال اردو. قرآن کی بہار, علم کے انوار, سنت کی چھنکار, وصال اردو. السلام علیکم ناظرین, آپ کو ایک بار پھر اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محترم عبدالخالق ہمدرد صاحب سے. جی ذبیح اللہ شاکر صاحب, ہم نے عبدالخالق ہمدرد صاحب سے بات کی, ان سے 2-3 چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ پہلے تو ہم نے پہلی درسگاہ یعنی کہ والدین جو ہے ان کا تذکرہ کیا کہ والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کن کن غفلت کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے وہ مختلف جو
बीमारियां हम उसको कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो के फिर अपनी वो जानों का ज़िया जो वो करते हैं। एक तो ये था कि बेजा बच्चों की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करना, उनकी हर जो ख्वाहिश है चाहे वो जायज़ नाजायज़ को पूरा करना, और फिर उनको फैसिलिटीज़ देने के बाद चेक एंड बैलेंस जो है उसका ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बड़ा सबब है जिसकी वजह से नौजवान जो है वो बेराह रवी का शिकार होते हुए फिर उसका नतीजा जो है वो बिल्कुल एक भयानक होता है। उसके बाद हम जो आए हमारी दूसरी दरसगाह, यानी कि तलीमी अदारों में जो सूरत हाल मौजूद है, अभी हमने ज़िक्र किया वो पिछले कुछ दिनों में जो है वो 7वीं क्लास का जो एक बच्चा है उसका एक इतना बड़ा इकदाम, उसके घर वालों तो ये ख़बर तक नहीं होगी कि हमारा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है। खैर ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह के हज़ारों वाक़े हैं जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं वो अपनी ज़िंदगी का जो है वो ज़िया कर रहे हैं। तो एक तालीम जो कि एक इंसान को एक यूँ कह लें कि जानवर से इंसान बनाती है, उसको शऊर देती है, अकल देती है, जीने के तरीके सिखाती है, उसको दुनिया के साथ कैसे राब्ते रखने, अपने बोल चाल के तरीके, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन अब देखा जाए तो तालीम और एक जो शऊर है उसका तो बिल्कुल ही कोई आपस में कोई जोड़ ही नहीं है, कोई रवाबत ही नहीं है। आप क्या कहेंगे कि तलीमी अदारे इसमें क्या नाकामी है, असातिज़ा की नाकामी है, या इसमें सरबराह जो है उनकी नाकामी है? आखिर क्या वजह है कि तालीम जो है वो हमें एक इलामा इकबाल तक पैदा नहीं करके दे रही कि आखिर यार हम में से कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं पैदा हो रहा कि जो एक सिंबल के तौर पे जो है वो इस सोसाइटी में उभर के आए? देखिए अफजाल साहब, आपका इंतहाई अहम सवाल है ये, क्योंकि मुझसे पहले अभी अब्दुल खालिक हमदर्द साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त और मौजूद गुफ्तगू कर रहे थे, और वालिदैन की ज़िम्मेदारी और वालिदैन की गफलत के बारे में वो गुफ्तगू कर रहे थे कि कहाँ पर वालिदैन से गफलत होती है और क्या उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, क्या करना चाहिए। तो अब दूसरा आपका सवाल तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ है। तालीमी इदारे हमारे मेरे ख़्याल से, जो मेरा अपना ज़ाती मुशाहदा या ज़ाती जो सोच या फ़िक्र है इस बारे में, राय है, वो ये है कि हकीकत में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, मुस्बत किरदार जो उन्हें अदा करना चाहिए। वजह उसकी ये है कि आजकल तालीमी इदारों का एक सैलाब आ गया है। हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी थी अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम को इस्लामी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक तालीमी निज़ाम वज़ा करती, और लोगों को क्योंकि हमने ये मुल्क ही इस्लाम के लिए हासिल किया था तो वहाँ पर इस्लामी निज़ाम हयात भी उन्हें सिखाया जाता उस तालीम के साथ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्या है, प्राइवेट स्कूल्स इतने इनका जो है ना सैलाब आया है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनकी अहमियत ख़त्म होकर रह गई है, और जो सरकारी इदारों का भी निसाब है वो भी आदमी को ना ही मुसलमान रहने देता है, ना ही वो उसे काफिर बनाता है, कुछ यानी किसी काबिल नहीं उसे छोड़ता। इस्लाम तो उसे कुछ सिखाता ही नहीं है। और जो हमारे प्राइवेट, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर तफसीर मेरसी से बात कर रहा हूँ सर। जी, आज का हमारा जो मौजू है वो नौजवानों में बढ़ती हुई खुदकुशी का रुझान जो है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे असबाब हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को जो है वो इस नहज तक लेकर आते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं? क्या इसमें मुआशरा जो है वो इन्वॉल्व है, या वालिदैन की कोताही है, या इसमें जो मीडिया है उसका किरदार है, या हमारी जो रियासत है उसके इंतज़ामी अमूर ऐसे नहीं है जिसकी वजह से जो नौजवान हैं वो अपने आप के जज्बात पे काबू नहीं रख पाते और अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं? तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से अनासर है जो हमारी नौजवान नस्ल को इस स्टेज पर लेकर आते हैं? सर पहली बात तो ये है, जो पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, काफी लोग तो ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से यानी खुदकुशी कर सकते हैं। हर एक आदमी है, अब उसके 5-6 बच्चे हैं, अब उसके पास इतना वसाइल नहीं है कि जो वसाइल की वजह से अपने घर का रोजगार चला सके, वो इस तरह नहीं करता, बल्कि वो यानी अपनी अहमियत देने की बजाय खुदकुशी करके मर जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो फिल्में चल रही हैं, ऐसी फिल्में चल रही हैं जो जिस तरह अपने
अपने आप को मार रहे होते हैं, उसी तरह देख के लोग फिर वही तफसर करते हैं अपने आप से। यानी इस तरह भी हो सकता है कि ये अपने आप को लोग खुद यानी खत्म कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि आजकल एक बंदे किसी का कर्जा देना होता है, वो कर्जा भर के कर्जा नहीं देता, उस लोगों को यानी कि वो खुदकशी करके बगैर दिए खुदकशी करके मर जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब देखें जी, यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें हैं, ऐसे वजूहात हैं, हम इसके ऊपर आते हैं। इंशाल्लाह आप अपनी बात जो है ये हम तालीमी इदारों की बात कर रहे थे कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो अपना मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रहे। वजह इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी हुकूमत और हमारे तालीमी इदारे आज तक कोई देर पा और तवीलुल मियाद कोई निज़ाम तालीम नहीं दे सके। जब से पाकिस्तान, बदकिस्मती हमारी ये है कि जब से पाकिस्तान बना है हमारी हुकूमत ने निज़ाम तालीम के ऊपर ना कोई तवज्जो दी है और ना ही उसका कोई निज़ाम वज़ा करने की कोशिश की है। आए रोज़ यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहीं से कोई फंड्स आ रहे हैं, उनके जब कोई आदमी फ़ंड देगा तो वो आपको मजबूर भी करेगा कि हमारे नज़रियात के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक अपना निज़ाम वज़ा करें, निसाब तालीम वज़ा करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। आज सुबह एक ऐलान भी आया हुकूमत की तरफ से तलीमी अदारों में कि ये जो इस्लामियात और दूसरी जो हमारा जो बेस है, हमारी जो एक बेस है, उसको वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। मैं अफजल साहब इसी तरफ मैं आ रहा था कि एक अखबार के अंदर ये आज न्यूज़ भी छपी है, गालिबन किसी ने इसके ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू की है कि अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को फ़ंड भी दिए हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं वो, और उनसे ये मुतालबा किया है कि इस्लामियात, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इन ज़ुबानों का अब कोई फ़ायदा नहीं है, तालीमी इदारों से तालीमी निसाब से इसे ख़त्म कर दिया जाए। और बहाना क्या कर रहे हैं, क्या नाम दे के, उन्हें पता है कि रिएक्शन बहुत सख्त आएगा पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, क्योंकि ये इस्लाम को चाहने वाले, इस्लाम के नाम पे कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं, इनकी तरफ से रिएक्शन का ख़तरा है उन्हें। तो नाम ये दिया है कि ये गैर ज़रूरी हैं और बच्चों के ऊपर बैग्स के ज़रिए इन किताबों का बोझ ज़्यादा है, तो इसलिए इन किताबों की ज़रूरत नहीं है। और वो ये नहीं जानते कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी वो इस्लाम के लिए दी थी, और अगर हम अपने तालीमी इदारों से ही इस्लाम को निकाल देंगे तो हम अपने मुआशरे में कैसे जो है इस्लामी निज़ाम को नाफिज कर सकेंगे। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना क़ायद आज़म, उनकी गुफ्तगू इब्तदा और इंतहा उनकी इसी उस पे होती थी कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का निज़ाम जो है, जो कानून है वो इस्लामी निज़ाम और इस्लामी कानून होगा। तो आज तक, अभी तक हमारी हुकूमतें ये क्या चाहती हैं, हमारी हुकूमतें क्या चाहती हैं, इस्लामी निज़ाम हर तरह से उसका निज़ाम मौजूद है, उससे नाफिज करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने तो अपने तालीमी इदारों से भी इस्लाम को ख़त्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी यहाँ पर एक और कॉलर है, हम इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद उस्मान चिन्नौर से बात कर रहा हूँ। जी उस्मान साहब, आज के मौजू के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो खुदकुशी की तरफ क्यों जा रही है? माजरत के साथ मैं ये दो सवाल करना चाहूँगा जी कि जो है ना, जो साहबा इकराम की जो तस्वीरें दिखाते हैं या फिर वो और दिखाते हैं, उस चीज़ के मैं बारे में पूछना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे कश्मीर वाले, जो कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, तो उनको चाहिए कश्मीरियों को वो हिंदुस्तानी बन के रह जाए, मुसलमान तो कुछ नहीं करेंगे, मुसलमान तो वैसे ही बुज़दिल हो चुके हैं इस वक्त। जी देखिए, आज अभी जो हमारा मौजू है वो है नौजवान आखिर ख़ुदकुशी की तरफ क्यों जा रहे हैं। क्या इसमें मुआशरा इन्वॉल्व है या वालिदैन जो हैं उनकी सुस्ती है या उसको आप कह सकते हैं कमज़ोरी है, या कोई ऐसे और अनासर हैं जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो अपने आप को इतनी घुटन महसूस कर रही हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रही है। जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। जी ज़बीउल्लाह शक्र साहब, आप हम सबसे पहले हमें अपने तालीमी इदारों में जो निसाब है वो इस्लाम के मुताबिक, हमारा इस्लामी जो कवानीन है उसको मद्देनज़र आप अगर तलीमी जो हमारी इस वक्त तालीमी जो कंडीशन चल रही है, जो कि निज़ाम चल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि इसको अगर हम बेहतर करें तो इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें हम तकरीबन 99% जो वाक़यात हो रहे हैं उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम अपना अगर निज़ाम तालीम अच्छा कर लें, लोगों को
اسلام کے مطابق اگر ہم تعلیم دیں اور انہیں ان کی انسانیت کی اور انسانی جان کی اور مسلمان کی قدر کی اہمیت کا اندازہ دلا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات نہ رونما ہوں. کیوں؟ جب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس انسان کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے، اس کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے، تو وہ آدمی یقیناً چھوٹے چھوٹے واقعات اور چھوٹے چھوٹے حوادث سے دل برداشتہ ہو کے خودکشی کی طرف یا خودکشی کا اقدام کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا، یہاں پر ہمارے تعلیمی نظام میں جو آئے روز تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہمیں اس چیز کا اعتراض نہیں ہے کہ تبدیلیاں کیوں ہیں. یہ تو ایک بیدار اور صحیح معاشرے کی طرف بالکل یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ کسی بھی چیز کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس کو اچھا سے اچھا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اس کی ایک خاص مقدار، ایک لیول، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارا جو ایک معیار ہے اس سے ہٹ کے تبدیلی نہیں ہونے چاہیے. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ظاہر برکت اللہ، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام افضل بھائی. جی محترم، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی خودکشی کا رجحان جو ہے اس کے اوپر ہے. سب سے پہلے تو ہم اس بات کو آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس میں ہمارا جو میڈیا ہے اس کا کتنا کردار ہے ہماری نوجوان نسل کی تباہی میں؟ بہت شکریہ افضل بھائی، آپ مجھے بات کرنے کا ٹائم دیا. افضل صاحب، دیز آر ریئل ایشوز which our media is not highlighting. Our media is silent because these are issues which make our society further development. تو آپ نے ایک ایسا ٹاپک اٹھایا جو سوسائٹی کی خامیاں، سوسائٹی کو اصلاح کرنا. ہمارا میڈیا اس پہ بالکل کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں ڈائریکٹلی قرآن میک اٹ کلیئر دیٹ مثلا انسان اپنی زندگی میں ہر وقت ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا انسان کو، کیونکہ انسان اسی چیز کے لیے بنا ہے کہ وہ اگر دنیا میں آ رہا ہے تو چیلنجز فیس کرنے کے لیے آئے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے اور مینٹلی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ ہم کیا یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ سوسائٹی میں صحیح مانا جاتا ہے یا نہیں. کیونکہ قرآن ہمارا ڈائریکٹلی قرآن شریف یہی کہتا ہے کہ سوسائڈ کرنا ایک حرام کرا دیا سوسائٹی کو، سوسائٹی کے اندر، کیونکہ سوسائٹی بھی ایسے خراب نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن ہم آج کل دیکھیں کہ ہمارا میڈیا کیا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ میڈیا کے اپنے مفادات ہیں اور سوسائٹی کو ایک پراپر وے پر نہیں لانا چاہتا ہے کہ سوسائٹی ایک پراپر وے پر آ جائے جو قرآن اور سنت کے روشنی کی توسط سے. اگر ہم آج دیکھیں تو ہمارا میڈیا مختلف پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرتا ہے جو بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے سیاستدان تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا اس چیز پہ پڑا ہے کہ ہمیں جو پروفٹ ہوگا وہ کہاں سے ملے گا. لیکن ہم سوسائٹی کو کبھی بھی نہیں کر دیکھیں سکتے. یہاں پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ان کو میڈیا میں لے کر آنا، عوام کے سامنے پیش کرنا، یہ تو صحافت کا حصہ ہے، یہ تو ضروری ہے. دیکھیں جب آپ کے حکمران جو ہے وہ آپ کی بیسک جو چیزیں ہیں، جو بیسک مسائل ہیں، وہ ان تک نہیں پہنچائے جائیں گے یا ان کی جو کمزوریاں خامیاں ہیں ان کو آپ نہیں بتائیں گے تو ملک کے جو حالات ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. ہاں آپ کی جو بات ہے کہ جو کرائم کے ریلیٹڈ جو پروگرام ہوتے ہیں، ہاں ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو ہے وہ نوجوان نسل تک نہیں پہنچانا چاہیے. جی صاحب، آپ میرے بات کو سمجھے نہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے کیونکہ میڈیا کے اندر اکیلے پولیٹیکل تو ایشوز نہیں ہیں. اگر ہم سوسائٹی کو ڈفرینٹ ایشو سوسائٹی کو دیکھ لیں کہ سوسائٹی میں کیا ایشو ہے، اگر ہم سوسائٹی کے ایشو اٹھائیں تو جب تک ہمارا عوام اسٹیبل نہیں ہوگا، جب ہمارا عوام خودکشی کر کے ختم ہو جائے گا تو پولیٹیکل ایشوز کیسے حل ہو جائیں گے؟ یہ پولیٹکس کون کرے گا بیٹھ کے؟ تو اگر دیکھا جائے امریکہ ایک ڈیولپڈ کنٹری مانا جاتا ہے، ہمیں انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو سوسائٹی کے اندر جو ہم ساؤتھ ایشیا میں رہ رہے ہیں، ایشیا میں رہ رہے ہیں، تو امریکہ میں ہر 15 منٹ بعد ایک بندہ خودکشی کر لیتا ہے. یعنی ایک دن میں 94 بندے اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں رہ ہی نہیں سکتے. سوسائٹی انہیں قبول نہیں کر رہا، وہ یہی سوچتے ہیں ایک ذہن میں. لیکن وہاں پہ انسٹیٹیوٹ کام ہو رہا ہے، سائیکٹرسٹ بیٹھے ہیں، سائیکولوجسٹ بیٹھے ہیں. لیکن ہمارے سوسائٹی کے اندر کیا ہے؟ ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ ہے اگر ہمیں بخار ہو جائے ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. کوئی دوست ہمیں پوچھتا کہاں جا رہے ہو، کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. اگر کھانسی ہو جائے اسی طرح. لیکن اگر کسی کو مینٹل ایشو ہوں تو وہ ڈائریکٹلی اپنے سوسائٹی کو یہ شیئر نہیں کر سکتے کہ میں سائیکٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوں،
हैं कि वो कहीं वो यही सोचेंगे कि पागल है, वो मेंटली सही नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमारे सोसाइटी ने इनको गलत निगाह से देखा है, गलत नजर से देखा है, इसीलिए ज्यादातर लोग सुसाइड करते हैं। बात है मीडिया की, तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, मीडिया में 70% पॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कस होता है। अगर कोई ऐसा चैनल हो जो सोसाइटी के बारे में अपना राय रखे तो कुछ है, वो फिर बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है, आप ऐसे ही समझिए ना। जी जी। तो आप क्या कहते हैं कि ये तो मीडिया का किरदार हो गया, ये तो मीडिया के मसाइल के ऊपर हमने बात की। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके हाथ में हैं और आप अपने ही हाथों से अपनी जो है वो ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया जो है वो हर नौजवान की पहुंच के बिल्कुल करीब है, हर नौजवान उसको इस्तेमाल करता है, और सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी सारे जो मसाइल हैं वो हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया भी तो जो बुराई का एक बहुत बड़ा एक आप उसको कह सकते हैं कि ज़रिया है, जिसके गलत इस्तेमाल से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इस तबाही की तरफ जा रही है? बिल्कुल। अफजल साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप छुरा या चाकू का मिसाल ले लो, सही है, उससे हम टमाटर काट सकते हैं और उससे हम एक बंदे का गला भी काट सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द पर्सन हाउ वी डील विद। सोशल मीडिया में ये चीजें, सोशल मीडिया बिल्कुल खराब नहीं है, सही है। हर चीज का पॉजिटिव वे भी होता है और नेगेटिव वे भी होता है। अगर हम सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव रिवोल्यूशन की वजह से यूज करें, एक रिवोल्यूशन बन सकता है, सही, सोशल मीडिया हमारे लिए। वो हम पे डिपेंड करेगा या इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि वो इंडिविजुअल इस चीज को किस तरह लेता है। सोशल मीडिया हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी के दौर में अहम किरदार अदा करता है सोसाइटी के करने में, लेकिन हम बिल्कुल इस चीज के बरहक्स जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया को गलत यूज कर रहे हैं। सही। हम सोशल मीडिया के जो किसी चीज के एथिक्स होते हैं, हम एथिक्स के खिलाफ जा रहे हैं। हम खुद जब गलत होंगे तो हम दूसरे का किस तरह इस्लाह कर सकते हैं। जी ज़ाहिर बरकतुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। जी ज़बीउल्लाह शाकिर साहब, बात करते हैं हम मीडिया के ऊपर। मीडिया सहाफ़त जो हमारे माशरे में एक उसका बहुत मुकाम है, बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत मुकाम है कि आप उसको अगर मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें तो आप इससे तब्दीली ला सकते हैं, अपने माशरे को बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो कर सकते हैं। अपने माशरे के जो मसाइल हैं वो आप ऐवानों तक पहुंचा सकते हैं। अवाम और हुक्मरानों का आपस में जो राब्ता है उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो मीडिया है उसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, कुछ ऐसे जो है वो गैर तहज़ीबी और गैर मेयारी प्रोग्राम जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा दिखाए, क्राइम के जो है वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये भी नौजवान नस्ल की तबाही में भी काफ़ी हद तक जो है वो ज़िम्मेदार है? अफजल साहब, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले, जो हम लाइन पे बात करने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे तालीमी निज़ाम के हवाले से, थोड़ी सी बात उसमें मैं ऐड मज़ीद करना चाहता हूँ। वो ये है कि हम बात कर रहे थे तालीमी निज़ाम में आए रोज़ तब्दीलियाँ। यहाँ पर ये बात मैं कहना चाह रहा था कि तालीमी निज़ाम में तब्दीलियाँ करनी चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए हमारा निज़ाम, लेकिन किसी इस्तेमारी दबाव के नतीजे में नहीं, बल्कि हम अपनी जब ज़रूरत महसूस करें तब हमें उसके अंदर तब्दीली लानी चाहिए, तब उसके अंदर हमें नया निसाब दाखिल करना चाहिए और पुराना निसाब जो ज़रूरत नहीं है उसकी उसे निकालना चाहिए। एक तो ये, और फिर दूसरा ये भी है कि हमारा निसाब, क्योंकि तालीम आदमी को सोचने, उसे कुछ करने और इस तरह की सलाहियत उसके अंदर ये पैदा करती है। हर कौम की सोचने की, कोई करने की, या एक सकाफ़त और उनकी हर चीज़ हर कौम की अलग होती है। हम कैसे मगरबी अक़वाम के दबाव पर, उनके कहने पर, जो हमसे हज़ारों मील दूर बैठे हैं, उनके कहने पर अपने मुल्क का निज़ाम उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दील करते हैं। अगर हुकूमत जो ये हमारे अगर सूरत हाल को देखा जाए, हमारा मिजाज हो रहा है, हमारे मसाइल हो रहे हैं, हमारी सिकाफत हो रहा है, हमारा तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल हमारी सिकाफत और हमारा तर्ज ज़िंदगी अलग है, हमारा निज़ाम हयात, हमारा मुआशरती, हमारा आइली सिस्टम अलग है उनसे। तो कैसे हम उनके कहने पे जो है अपने निज़ाम के अंदर तब्दीली कर सकते हैं? और हुकूमत जो ये करने जा रही है, अगर ये हकीकत है और ऐसा सोच रही है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तानी गैरतमंद आवाम की तरफ
سے انہیں بہت سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ ان شرط انہوں نے کیا لگائی ہے. انہوں نے شرط یہ جو اپنے جرائم اور یہ جو انہوں نے یہ اتنی کرپشنیں کی ہوئی ہیں، صرف یہ الزامات اور اس طرح کے جو انٹرنیشنل سطح پہ ان کا امیج صحیح کرنے کے لیے جو نا انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم تمہارا جو امیج خراب ہوا ہے اسے وہ الزامات اٹھا لیں گے اور آپ شرط یہ ہے کہ اپنے نظام میں تبدیلی کر لیں. یار یہ کہاں کوئی غیرت ہوتی ہے؟ تمہیں جس قوم نے تمہیں اپنا سربراہ بنایا تم اسی قوم کے مستقبل کے ساتھ خودکشی کرنے جا رہے ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کسی بھی ایک جو درخت ہے اس کی ایک بنیاد جو ہے اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. تو آپ میڈیا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور میڈیا کے حوالے سے دیکھیں، آپ نے صحافیوں کے حوالے سے کیا تھا کہ یہ اگر مثبت کردار ادا کریں تو معاشرے میں بہت کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میڈیا ایتھکس جو ہے آج کل کے جو ہمارا میڈیا جو کر رہا ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ اخلاقیات سے آری، اخلاقیات نام کی شاید چیز ان کے پاس سے آج کل گزرتی بھی نہیں ہے، جس سے آری ہو کے جو نا وہ کام کر رہا ہے. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کا ضمیر اسے روکتا ہے کہ یار یہ میرے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرے گی، اور یہ چیز اگر میں نشر کروں گا تو یہ چیز میرے معاشرے میں منفی کردار ادا کر سکتی ہے. تو اس کا ضمیر بھی ایک چوکیدار اور ایک یوں کہہ لیں کہ سسٹم ہے جو اسے روکتا ہے ایسے کام کرنے سے. معذرت کے ساتھ یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. بعض جو انتظامیہ ہے، ٹی وی انتظامیہ، ان کا کہنا ہے کہ ہم وہی چیز دکھاتے ہیں جو عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عوام تو وہ دیکھنا جو وہ وہی چیز دکھاتے ہیں جو عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. کیا ان کی اپنی عقل کام نہیں کرتی؟ کیا یہ خود اس معاشرے میں نہیں رہتے کہ اس معاشرے کی کیا روایات ہیں، اس معاشرے کی کیا اخلاقیات ہیں، ثقافت ہے؟ انہیں چاہیے کہ اب انسان کا نفس بھی، کتنے لوگ ہیں جو برائی کرنا چاہتے ہیں. اب کیا مطلب ہے کہ وہ کھلے عام اس کا حل دوسرا بھی ہے کہ آپ اس طرح کے جو پروگرام ہیں اس کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے کیا نام ہے افضال صاحب، اگر ہم انٹرنیشنل سطح پہ دیکھیں، بعض ممالک کے اندر، کیا ہر ملک کے اندر ایک ضابطہ اور ایک نظام موجود ہے کہ آپ نے کون سے پروگرام کس وقت نشر کرنے ہیں. کچھ پروگرام ہوتے ہیں بچوں کے لیے جو ایسے وقت میں نشر کیے جاتے ہیں جب بچے اپنے تعلیمی ہوم ورک سے اور اپنے تعلیمی اداروں سے بھی آ چکے ہوں اور ہوم ورک بھی مکمل کر چکے ہوں، اس وقت وہ نشر کیے جاتے ہیں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہوتے ہیں. کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے اوپر منفی اثر ڈال سکتے ہیں، وہ پروگرام ایسے وقت میں نشر کیے جاتے ہیں جب بچوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو پرائم ٹائم ہے، پرائم ٹائم میں یہ جو کرائم کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. بالکل. یہ اور پھر دوسرا ایک میں اب اس طرف بھی آتا ہوں، جو کرائم کے حوالے سے جو پروگرام ہے وہ رات کو لیٹ ٹائم میں نشر کیے جاتے ہیں تاکہ اس وقت تک بچے سو چکے ہوں، بچوں کے اوپر وہ کوئی منفی اثر نہ ڈال سکیں. معذرت کا یہاں پر ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چاہوں گا کہ دیکھیں کرائم کے جو کافی سارے پروگرام ایسے ہیں جس میں آپ جو ہے اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں کو اور اسپیشلی ان چوروں کو بتا رہے ہیں کہ کرائم کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. آپ بیسیکلی میرے خیال میں یہ کرائم کے جو اس طرح کے شوز ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی اپنی جو ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کرائم کیسے کرنا ہے. دیکھیں کیا آپ کے میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ افضال صاحب، آپ آج کل کے دور میں جو جرائم ہو رہے ہیں اور جو مجرم پکڑے جاتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ 99% جو مجرم ہیں ان سے جب آپ تفتیش کے بعد ان سے جب پوچھیں گے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو آج کل پروگرام میڈیا کے ذریعے انہیں دکھائے جاتے ہیں، چینلوں کے ذریعے نشر کیے جاتے ہیں، وہاں سے وہ آئیڈیاز لیتے ہیں وہ جرم کرنے کے، جن جرائم کو وہ فالو کرتے ہوئے وہ معاشرے کے اندر فساد پھیلانے جا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جیسے بعض ہمارے پاکستانی چینلز بھی، اور کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا کلچر تھوڑا سا ملتا ہے اور پروگرام بھی اردو زبان میں ہی ہوتے ہیں، تو جس سے وہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی جو ایسے پروگرام ہیں جو کرائم سے تعلق رکھتے ہیں، کتنے ہی مجرم جب پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے فلاں پروگرام سے یہ آئیڈیا لیا تھا اور ایسے ہم کرنے جا رہے تھے تو آج ہم پکڑے گئے ہیں. تو لہٰذا ایسے پروگرام
یہ صرف اور صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے سارے یہ سارے اوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، اور یہ خود جانتے ہیں کہ ہم خود ان پروگراموں کے ذریعے اپنے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ دیکھنا اگر چاہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وہ چیز انہیں دکھائیں جس سے جو ہے نا معاشرے کے اندر منفی اثر پیدا ہو رہا ہو۔ اور ٹی وی جو ڈرامہ آج کل ڈرامے بھی چل رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا جو ایک کلچر ہے، کلچر کو بھی بالکل پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم جن پرستی کے ڈرامے جو ہیں اس کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ڈراموں میں بھی یہ جو کرائم کا ایک جو سیگمنٹ ہے اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ یہ اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ ڈرامے اکثر ممالک جو ہیں وہ اپنا جو اس ملک کا یا وہاں کی جو عوام ہے، اقوام ہیں، ان کا جو کلچر ہے ڈرامے کے ذریعے وہ متعارف کروایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل ہمارے جو چینلز کے ذریعے جو یہ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں اس کے اندر مثبت اشیاء، مثبت ہماری ثقافت دکھانے کے بجائے منفی چیزیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو جی معذرت کے ساتھ دیکھیں، یہ تو ہم دوسرے جو پرائیویٹ چینل ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ جو چینل ہیں وہ ریٹنگ کی خاطر اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں جو ہے وہ مختلف قسم کے پروگرام، کرائم پروگرام اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں ریٹنگ کے چکر میں۔ لیکن معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ کا جو قومی ٹیلی ویژن ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا قومی ٹیلی ویژن اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا پیمرا ہے، پیمرا کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے اور ہماری ثقافت کے منافی ہیں پروگرام یا نشریات، ان کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور اسپیشلی اس میں نشریات میں جو ایڈز ہیں، ایڈز کا بہت رد عمل ہے، انتہائی اخلاق باختہ ایڈز ہیں، انتہائی وہ یعنی جو ہماری ثقافت سے اور ہمارے معاشرے کے ایک طرف آپ دیکھیں کہ انڈین جو ہیں ان کے ساتھ وار چل رہی ہے، افغان بارڈر پہ وار چل رہی ہے مختلف، تو آپ کیا ہمارے جو بارڈر پہ نوجوان جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ انہی کے اشتہار جو ہیں وہ اپنے ٹی وی چینل پہ چلا کر انہی کی جو اکانومی ہے اس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف؟ کیا غیرت نام کی چیز جب چلی جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھئی ایک جس ملک کے ساتھ آپ کی ثقافتی جنگ بھی ہے اور آپ کی سرحدوں کی جنگ بھی ہے، آپ اسی ملک کی وہی ثقافت، ان کے افکار اور نظریات اپنے چینلوں کے ذریعے اپنے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی چونکہ ابھی وقت ہمارا مختصر سا رہ گیا، تو ابھی آپ نوجوان نسل جو ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور اس میں آپ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اب نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، تو ابھی ہمیں اس وقت اس نازک موڑ پہ جو ہے وہ کون سا فیصلہ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہم بہت بڑی تباہی سے بچ سکیں، اپنی نوجوان نسل کو اس سے نکال سکیں؟ آپ کیا اپنی جو ہے نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنی قوم اور اپنی نوجوان نسل کو میرا پیغام یہ ہے، جو آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی، کہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ان نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ چند ایک چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے، جس میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ ہماری حکومت وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں کیا ہے؟ روزگاری اور جو ضروریات زندگی ہے، تعلیم، علاج اور بنیادی شہری کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ اسے میسر ہونی چاہیے۔ یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اپنی پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو دوسرا جس کے اوپر عمل کرنے سے یہ جو آپ اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں تو ہم اپنے معاشرے سے برائیاں اور اپنے معاشرے کو تباہی سے بچا سکتے ہیں، وہ ہے کہ والدین بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، کیونکہ سب سے پہلی درسگاہ وہ والدین ہے۔ اور علماء کرام اور اسلامی تحریکیں جو ہمارے ملک کے اندر ہیں، کہ ہمارے ملک کے اندر بہت آسان ہے دعوت کا کام کرنا اور اصلاح معاشرے کا کام کرنا، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے ممبر و محراب کو فرقہ واریت کے لیے وقف کرنے کے بجائے وہ اصلاح معاشرے کے لیے کام کرنے کی کوشش اصلاح معاشرے کے لیے بات کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اسے مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ ایسی خبریں اور ایسے پروگرام نہ نشر کریں جس سے معاشرے کے اندر منفی اثرات اور منفی فکر اور سوچ پیدا ہوتی ہے، اور جس سے ان کے اندر ڈپریشن ہونے کی وجہ سے اپنے جو زندگی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبیل اللہ شاکر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
عبد الخالق ہمدرد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ظاہر برکت اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت دی۔ ناظرین یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اندر بہت ساری خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن حل اس کا کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر ہر طرح سے کھڑی نظر رکھے، اگر ان کو کوئی فیسلٹیز دے رہے ہیں تو اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بھی جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے دوستانہ رویہ ہونا چاہیے، لیکن چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ہمارے جو میڈیا ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ ایسے پروگرام نشر نہیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے ان میں ان کو آپ ڈپریشن کا شکار کریں یا ان کو مایوسی کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ تو ناظرین ہمیں یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارا مستقبل ہے، اور ہمارے مستقبل کو ہر حال میں ہم نے برائیوں سے پاک کرنا ہے، اور ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ زندگی ایک خوبصورت نعمت ہے، اس کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔